بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 122، گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں العلم بقدر المثمن۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر ایسی چیز کہ جو کلی ہے اور ہم اس کے بعض کو بیچ رہے ہیں، ایسے بعض کے جو آپس میں متساویت الاجزاء ہیں، ان کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو اس کی چند صورتیں تھیں، جن میں سے پہلی اور دوسری صورت میں وجہ میں گفتگو ہو چکی۔ اب تیسری وجہ میں اور تیسری صورت میں گفتگو تھی، وہ اس طرح کہ یکون المبیع طبیع کلیہ، مبیع ایک کلی طبیع ہے کہ منحصرۃ المصادیق فی الافراد المتصورہ فی تلک الجملہ، کہ جس کے مصادیق وہ منحصر ہیں ان افراد میں کہ جو ایک تصور میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس معنی میں، یعنی اگر طبیعت کلی ہو تو فرماتے ہیں بیع صحیح ہے۔ دلیل اس کی کیا؟ فرماتے ہیں عمومات ہیں، اور اس میں اجماع ہے، جیسے کہ بعض نے کہا ہے کہ عدم الخلاف فیہ، یعنی اس میں اجماع ہے۔ لیکن جناب ایضاح فخر المحققین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ، بیع کلی کی صحت میں اختلاف موجود ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کی اتباع کیا جناب صاحب جواہر نے، 3 اشکالات ذکر کیے ہیں، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشکالات کے جواب ذکر کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ثم الظاہر صحت بیع الکلی بہذا المعنی، فرماتے ہیں ظاہر علماء کا فقہا کا یہ ہے کہ اس معنی میں، یعنی بصورت طبیع کلی، فرماتے ہیں بیع صحیح ہے، کما ہوا صریح جماع، جیسے کہ فقہا کی ایک جماعت نے بصراحت ذکر فرمایا ہے کہ اس معنی میں کلی کی مبیع، اگر مبیع بصورت کلی طبیع ہو تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اس میں جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ، شہید اول، شہید ثانی، جناب محقق ثانی وغیرہ، بل الظاہر عدم الخلاف فیہ، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں اجماع ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اختلاف ہے تو جواز کے بعد، اختلاف اس میں ہے کہ بالآخر فرماتے ہیں اس کو ہم یہ جو کلی طبیع والی جو بحث ہے، اس کو ہم اشاعت پہ حامل کریں گے، نازل بمنزل اشاع کریں گے، یا نازل بمنزل الصاع من الصبرہ۔ جی ہاں، وَإِنْ اختلفوا، اختلاف اس میں ہے کہ فی تنزیل الصاع من الصبرہ، کہ صبرہ میں سے، یعنی بصورت طبیع اگر ہم بیچ رہے ہیں تو اس میں جو صبرہ میں سے جو صاع ہے، آیا اس صاع کو کلی پہ حامل کریں گے او علی الاشاع، یا بصورت مشاع پہ حامل کریں گے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس صورت میں بیع ہو سکتی ہے۔ لیکن یظہر مما عن الاذاء وجود الخلاف فی صحت بیع الکلی، لیکن فرماتے ہیں فخر المحققین، ان کی کتاب ہے کتاب الاذاء، ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیع کلی کی صحت میں اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کا جو مرجع، جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس صاع کو علی وجہ الاشاع پہ حمل کیا ہے، لذا کلی صورت میں اگر ہم اس کو بصورت کلی پہ حمل کریں تو فرماتے ہیں باطل ہے۔ لذا فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْشَأَ الْقَوْلِ بِالتَّنزِيلِ عَلَى الْإِشَاعَةِ هُوَ بُطْلَانُ بَيْعِ الْكُلِّ بِهَذَا الْمَعْنَى، کہ وہ قول کہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس صاع کو ہم علی وجہ الاشاع پہ نازل بمنزل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بطلان بیع الکلی بہذا المعنی، فرماتے ہیں بیع کلی اس معنی کے اعتبار سے باطل ہو جائے گی۔ والکلی الذی، کلی 2 صورت میں، ایک کلی فی الذمہ ہے اور ایک کلی فی المعین ہے۔ تو کلی فی المعین میں فرماتے ہیں بیع باطل ہے، لیکن کلی فی الذمہ میں فرماتے ہیں بیع جائز ہے۔ والکلی الذی یجوز بیعہ هو ما یکون فی الذمہ، کلی ما فی الذمہ بیع صحیح ہے، لیکن یہ بیع صحیح نہیں۔ کس طرح؟ قال فی الاذاء، جناب فخر المحققین نے ایذاء میں فرمایا کہ فی ترجیح التنزیل
علی الاشاء کہ اس سا کو ہم اشاء پہ ترجیح کریں گے، نازل بمنزل اشاء کے کریں گے یا کلی پہ کریں گے، اور پھر ترجیح دی ہے ان نے اشاء پہ. کیوں؟ انہ لو لم یکن مشاعا، کیونکہ اگر مشاع نہ ہو لکان غیر معین، تو غیر معین ہو جائے گی، تو فلا یکون، اور جب غیر معین ہو جائے گی تو فلا یکون معلوم العین، تو عین کا پتہ نہیں چلے گا. تو جب عین معلوم نہیں ہوگی تو اس سے غرر لازم آئے گا یا ابہام پایا جائے گا. وہو الغرر، فرماتے ہیں یہ غرر ہے کہ الذی یدل نہیں عنہ علی الفساد اجماعاً، پہلے گزر چکا کہ نہیں موجود ہے غرر سے، اور یہ جو نہیں ہے یہ فساد پہ درد کرتی اجماعاً، کیونکہ معاملے کے داخل میں اس نہیں کا تعلق ہے، لذا مبتل ہے. اور اس نے دوسری دلیل انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وَلِأَنَّ أَحْدُمَا بِعَيْنِهِ، کہ جب ہم اس کو بصورت غیر معین اور غیر معلوم العین ہے، تو فرماتے ہیں جب ہم اس کو اس طرح بیچ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک، تو وَلِأَنَّ أَحْدُمَا بِعَيْنِهِ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ، اگر اس پہ بے واقع ہو تو پتہ نہیں چلے گا ان میں سے کس پہ بے واقع ہو رہی ہے. تو جب پتہ نہیں چلے گا کس پہ بے واقع ہو رہی ہے تو ایک کو دوسری پہ کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ تو جب ترجیح دیں گے تو ترجح من غیر مرجح، ترجیح بلا مرجح ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے. اور اس طرح اگر ولا بعین ہی اگر ہو تو هو المبہم، تو یہ مبہم ہوگی. و ابہام البیع مبتل، اور فرماتے ہیں ابہام مبی یہ بھی مبتل ہے. انتہا، یہاں تک جناب کی کلام تمام ہوئی. وتابعہ بعض المعاصرین، صاحب ایضاح کی اتباع کیے بعض معاصرین یعنی صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ایک تو انہوں نے صاحب ایضاح والی ادلہ کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو دلیل اپنی جانب سے بھی اضافہ فرمایا ہے. لذا فرماتے مستندن طارتن الی ما فی الایضاح، دلیل پکڑتے ہوئے اس کو کہ جو ایضاح میں ذکر ہوئی ہے کہ من لزوم الغرر والابہام، کہ ابہام اور غرر لازم آتا ہے، لذا باطل ہے. واخرى، اور اس طرح اور جو دلیل انہوں نے پیش کی وہ یہ ہے الی عدم معہودیت ملک الکل فی غیر ذمہ لا علی وجہ الاشاع. وہ فرماتی اس بنیاد پہ کہ یہ ملک کلی یہ معروف نہیں ہے فقہا کے درمیان، کیونکہ کلی فی ذمہ تو ہے نہیں، لذا اور کلی بصورت مشاع بھی نہیں ہے. تو فرماتے پتہ نہیں یہ کون تھی کلی ہے کہ جس کی ملکیت ہو رہی ہے. وثالثہ، اور تیسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ باتفاقہم علی تنزیل الارطال المستثنى من بیع الثمرۃ علی الاشیاء، کہ جیسا کہ اس کی مثال انہوں نے اس طرح ذکر کی کہ اگر بائع کہتا ہے ابیو کا ثمرۃ ھذا البستان، کہ میں اس باغ کا ثمرہ آپ کو بیچ رہا ہوں، ثمرۃ ھذا البستان الا 10 ارطال منها، مگر ان میں سے 10 رطل. تو یہ جو 10 رطل ہیں فإنھا لی، کہ یہ میرے اپنے ہیں. تو فرماتے ہیں یہاں پہ جو مستثنیٰ ہے یہ بصورت مشاع قرار دیا گیا، نہ بصورت کلی. کیوں بصورت مشاع قرار دیا گیا؟ اس بنیاد پہ کہ کہا گیا کہ یہ بیع صحیح ہے. تو پس معلوم یہ ہوا کہ بصورت کلی بیع صحیح نہیں ہے. اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان پہ اشکال کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيُرُدُّ الْأَوَّلِ، پہلا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسے غرر لازم آتا ہے اور ابہام لازم آتا ہے، فرماتے ہیں معرفت من معنی الغرر فی بیع الفرد المنتشر. وہ جو دوسری قسم تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فرد منتشر میں جب غرر لازم نہیں آتا تو یہاں پہ بدرجہ اولا غرر لازم نہیں آتا، بس بیع صحیح ہے. فکیف نسلم فی الکلی، اس وجہ ثالث میں ہم کیسے قبول کریں. والثانی، اور دوسرے کو ہم اس طرح رد کرتے ہیں کہ بے انو موعود، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایسی کلی ہے کہ جو موعود نہیں ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ یہ موعود ہے اور معروف ہے فی الوصیہ، وصیت کی صورت میں. جیسا کہ یہ بھی پہلے ایک شخص وصیت کر جاتا ہے کہ بے احد الشیئین، ان میں سے ایک چیز، تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ صحیح ہے. والاصداق، اور اس طرح مہر والی بات بھی ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک چیز کو بطور مہر ذکر کر دیتا ہے، تو فرماتے یہ موعود موجود ہے. اس کے علاوہ مع انہ لم یفہم مراد من الموعودیہ، اس کے علاوہ یہ جو آپ فرماتے یہ موعود نہیں ہے تو موعود سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیوں کہ فإن انواع الملک، کیونکہ ملک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ مشخص ہیں. کلی فی المعین ہے، کلی فی الذمہ ہے، جزئی حقیقی ہے،
جتنی بھی ملکیت کے نواحی ساری کی ساری مشخص ہیں. بل کل جنس، اور اسے فرماتے ہیں ہر جنس مشخص ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ بکر ہے. اس طرح معروف ہے کہ لا یعہد تحقق عہد ما فی مورد الاخر، کہ ان میں سے ایک کو دوسری کی جگہ پہ ذکر نہیں کیا جاتا. بس مودی ایسی آپ کی کیا مراد ہے؟ الا ان یراد منہ عدم وجود مورد یقینی حاکم فی الشارع بملکیت الکل المشترک بین افراد موجودہ، مگر یہ کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ یہ کلی موجود نہیں ہے، یعنی ایسا مورد یقینی موجود نہیں کہ شارع اس پہ حکم لگائے کہ یہ ایسی کلی مشترک ہے کہ جو اس کے افراد کے درمیان مشترک ہے کہ جو ملکیت میں آ سکتی ہے. تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہم جواب پہلے پیش کر چکے ہیں کہ فیکفی فی رد النقص بالوصیہ. فرماتے ہیں وصیت کے ساتھ اس کو نقص موجود ہے، کیونکہ وصیت جب قابل قبول ہے تو بے بھی قابل قبول ہے. مثلا کس طرح کمال اوقال، مثلا بے کہتا ہے اوتوف، یا مشتری کہتا ہے اوتو فلانن صاعن من صبرتی، بھائی کہتے ہیں اوتو فلانن، فلاں کو آپ دیں صاعن من صبرتی، میری ڈھیری میں سے 3 کلو دیں، علاوہ کلی بصورت کلی، کہ ان میں سے کون سے ہیں یہ پتہ نہیں. فرماتے فإنه صحیح بلا اشکال، فرماتے یہ مورد صحیح ہے. وشی بیا ھذا کلہ، فرماتے یہ تمام رد جو ہم نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ مضافن الی صحیحۃ الاطنان الاتیہ، آگے انشاءاللہ صحیح جناب اطنان آ رہی ہے کہ وہ بھی اس کے صحیح ہونے پہ دلالت کرتی ہے. کیوں کہ فإن موردها اما بیع الفرد المنتشر و اما بیع الکل فی الخارج، کیونکہ اس میں جو مختلف قسم کے احتمالات موجود ہیں ان میں سے 2 احتمال، یا تو یہ کہ یا تو اس سے مراد فرد منتشر ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے وجہ دوم میں کہ فرد منتشر کی بحث ہی ہے، و اما الکل فی الخارج، یا مراد کلی سے کلی فی الخارج، اور یہ دونوں بھی جائز ہے. و اما الثالث، اور یہ جو تیسرا اشکال آپ نے بیان کیا کہ اما الثالثہ، تو فسیات الکلام فی انشاءاللہ تعالی، اس کے بارے میں گفتگو آگے آ جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.